خواتین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو فکری موضوعات پر دروس قرآن و حدیث، مجالس مذاکرہ اور پینل ڈسکشنز وغیرہ منعقد کیے جاتے ہیں۔ آج کا پروگرام یعنی آج کی مجلس مذاکرہ کی بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور آج کا ہمارا موضوع معیشت کو اسلامی اصولوں پر چلانے کے لیے ریاست اور عوام کا کردار ہے۔ آج کے ہمارے مدرس ہیں جناب مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، جو کہ بینک اسلامی کے شرعیہ بورڈ کے چیئرمین ہیں، اور اس کے علاوہ کئی اقتصادی اداروں کے اور اسٹیٹ بینک کی ایڈوائزری کمیٹی جو شرعیہ امور سے متعلق ہیں، اس میں بھی مفتی صاحب کا ایک اہم کردار ہے۔ آج کے موضوع کے جو بلیٹ پوائنٹس ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، معیشت کو اسلامی بنیادوں پر استوار کرنے کی ضرورت اور اہمیت۔ نمبر 2، معیشت کے مختلف طبقات کی مشترکہ ذمہ داریوں کا اسلامی تصور۔ نمبر 3، معاشرے کے مختلف طبقات کی قانونی، اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داریاں اور کردار۔ نمبر 4، مسلمان ملک کے قانون ساز اداروں، حکومت اور صنعت و تجارت سے وابستہ لوگوں کا اہم فریضہ۔ اور نمبر 5، سود، بدعنوانی، جوئے اور دیگر خرابیوں سے پاک نظام معیشت کی تشکیل کے لیے اہم اقدامات کیا ہیں۔ میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مجلس مذاکرہ میں اپنی ان کی جو معروضات ہیں ان کو پیش کرنے کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پہ متعدد تعبیرات کے ذریعے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری مذہب، آخری دین جس کو منتخب فرمایا ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ کی نظر میں جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے تو وہ بات اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دین کے قائم کرنے کا بھی حکم دیا۔ یہ بھی فرمایا کہ تمہیں بلندی اس وقت حاصل ہوگی کہ جب تم مومن ہو۔ تو ان ساری چیزوں کو، ان آیات کو، ان احادیث کو جب ہم جوڑتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بات نکل کر آتی ہے، اور وہ بات ہم اپنے اسکول کے زمانے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ بات ہے کہ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے۔ ضابطۂ حیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام صرف آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ نے عبادت کیسے کرنی ہے۔ اسلام صرف یہ نہیں بتاتا
کہ آپ نے کاروبار کیسے کرنا ہے، بلکہ اسلام ایک مجموعی نظام دیتا ہے جس میں عبادات بھی شامل ہیں، جس میں معیشت بھی شامل ہے، جس میں معاشرت یعنی سوشل سسٹم بھی شامل ہے، جس میں سیاست بھی شامل ہے، حتیٰ کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو دیگر مخلوقات ہیں، جانور ہیں، انسان دنیا میں زندگی کیسے گزارے، ان سب کے بارے میں احکامات بیان فرمائے۔ تو کسی دین کے کامل ہونے کا یا نظام حیات ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اس دین کے اندر ہر چیز کے بارے میں ہدایت ہو۔ دنیا کے بعض ادیان، بعض دین اور بعض مذاہب ایسے ہیں کہ اس کے اندر کچھ رسومات یا کچھ عبادات ہیں، کچھ ریچولز ہیں، لوگ ان کو رسومات کو پورا کرتے ہیں، وہ عبادتیں کرتے ہیں، وہ ریاضتیں کرتے ہیں، لیکن اس دین میں، ان مذاہب میں یہ ہدایت نہیں کہ اپنی تم معیشت کیسے گزارو گے، معیشت کیسے چلاؤ گے، اپنی معاشرتی زندگی کیسے گزارو گے۔ تو ان کے ہاں رسومات اور عبادات تو ہیں، باقی چیزیں نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک نظام حیات ہے۔ اور جب یہ نظام حیات ہے تو اللہ تعالیٰ نے جیسے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر یہ لوگ توریت اور انجیل کو قائم کر دیتے اور جو کچھ بھی ان کے رب کی طرف سے ان پر اتارا جاتا ہے اس کو قائم کر دیتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو ان کو آسمان سے بھی رزق ملتا اور زمین سے بھی رزق ملتا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زمین پر قدرت اور طاقت عطا فرما دے، یعنی قوت عطا فرما دے، غلبہ سیاسی عطا فرما دے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، تو وہ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیں گے، امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے، یعنی کہ اقامت دین کریں گے وہ۔ تو اقامت دین کا تقاضا ہے کہ ہماری معیشت بھی دین کے اصولوں کے مطابق ہو، اور یہ تقاضا افراد سے بھی ہے اور حکومتوں سے بھی ہے۔ اس وجہ سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ معیشت کو اسلامی اصولوں پر چلانے کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، تو بالکل اہمیت اور ضرورت ہے۔ جیسے ایک مسلمان سے اللہ نے یہ مطالبہ کیا کہ وہ نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ حرام سے بچے، یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ سود نہ کھائے، یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ جوا نہ کھیلے اور جوئے جیسے کام نہ کرے، یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ حرام نہ کھائے، اپنے ناجائز طریقوں سے خرید و فروخت نہ کرے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے اہل ایمان آپس میں مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ تو یہ سارے احکام اس مسلمان کو بھی ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ایک شخص اپنا مال لے کر اللہ کے آگے دعا کرتا ہے اور بڑی آہوزاری کرتا ہے، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے انا یستجاب لہ، اس کی بات کو اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول کیا جائے، مأکلہ حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا پینا حرام۔ تو اس سے معلوم یہ ہوگا کہ جیسے نماز کی طرف توجہ دینا ضروری، ایسے معیشت کی طرف توجہ دینا ضروری۔ اور معیشت کے دو حصے ہوتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے۔ ایک معیشت کا وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ افراد سے وابستہ ہے، میں ہوں اور آپ ہیں، ہم میں سے ہر آدمی کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی روزگار ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کہیں کوئی ملازمت کرتا ہے۔ تو کچھ احکام اس شخص سے متعلق ہیں نا، اور کچھ چیزوں کا تعلق معیشت کا اجتماعی ہوتا ہے، میرے اور آپ کے دائرے اختیار سے باہر ہے جب تک کہ وہ حکومتی سطح پہ نافذ نہ ہو۔ لہٰذا افراد کی بھی ذمہ داری ہے اور حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور ہمارے یہاں چونکہ جمہوری طریقہ کار نافذ ہے، لہٰذا ہمیں اپنے انتخابات میں حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں انتخابات اور اس کے مطالبات جیسے بھی ہوں، لیکن یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ جب حکومت کے اندر وہ لوگ آئیں تو معیشت کے اندر اسلامی اصولوں کو نافذ کریں۔ ایک اسلامی ملک کے اندر سود کا رواج ہو اور چلن ہو، اور ایسی ناجائز چیزیں اس کے ہاں قانونی طور پہ جائز ہوں۔ دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک تو ہے جیسے چوری ناجائز ہے، ہم سب جانتے ہیں، چوری شرعاً بھی حرام ہے اور قانوناً بھی حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی چوری کرتا پکڑا جائے
تو اس آدمی کو قانون سزا دے گا. لیکن ہمارے یہاں بعض سود کی شکلیں ایسی ہیں جو شرعاً حرام ہے، قانوناً جائز ہیں، قانون ان کو منع نہیں کرتا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر حکومتی سطح پہ کوششیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ برسوں کا نظام نافذ ہوا ہے، اس کو ایک دن میں نہیں ہٹایا جا سکتا. لیکن جو کہنے کی بات ہے کہ افراد ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے، اور اجتماع یعنی مجموعی ذمہ داری بھی، اور مجموعی ذمہ داری کچھ ہم پر آتی ہے، کچھ معاشرے کے افراد پر آتی ہے، کچھ حکومتوں پر آتی ہے. ہر چیز حکومت پہ نہیں ڈالی جائے گی اور ہر چیز افراد پہ نہیں ڈالی جائے گی. چنانچہ آج کی گفتگو میں ایک یہ بات عرض کرنی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں کیا ہے، اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ معاشرے کے جتنے بھی طبقات ہیں، چاہے وہ تاجر ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے ملازمت پیشہ لوگ ہوں، چاہے سیاستدان ہوں، چاہے عام لوگ ہوں، ہر شخص کی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ذمہ داری رکھی ہے. اس امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم امت میں بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے. اور وجہ کیا بتائی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو. اچھے کاموں کا حکم اور برے کاموں سے روکنے کا مفہوم ایک یہ بھی ہے کہ افراد کی سطح پر بھی برائی سے نمٹنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہم اپنے طور پر بھی برادری کی سطح پر کچھ کام کر سکتے ہیں، کچھ کام محلے کی سطح پہ کر سکتے ہیں، کچھ کام ہم ٹریڈ ایسوسیشن بنا کے کر سکتے ہیں، کچھ کام ہم ٹریڈ یونین بنا کے کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے تاجروں کے بہت سارے ایسوسیشنز ہوتی ہیں، سناروں کی الگ ایسوسیشن ہے، کپڑے کے تاجروں کی الگ ہے، پاکستان ٹریڈر ایسوسیشن ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری ایسوسیشن ہیں، صنعت کاروں کی ایسوسیشن ہے. یہ ساری ایسوسیشنز جو ہوتی ہیں ان کا اپنا ایک کردار ہے. یہ وہ ہے کہ معاشرے کی سطح پر جو اجتماع ہے اس کا کردار ہے. ہمارے پاس سیاسی پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹیوں کا بھی کردار ہے. الحمدللہ سب مسلمان ہیں، حلال حرام کو سب جانتے ہیں. ان سب سے جا کے آپ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ بھئی کم سے کم یہ کام تو آپ کرائیں جا کے. تو ہر شخص کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ضرور ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں. جس حد تک میری پہنچ ہے میری ذمہ داری ہے. میں اپنی ٹریڈ ایسوسیشن میں بات کروں، میں اپنی مارکیٹ کی یونین میں بات کروں، میں اپنی سطح پر اپنے کاروبار میں سے حرام نکالنے کی کوشش کروں. میں اگر کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق رکھتا ہوں یا اس کو میں اپنی رائے پیش کر سکتا ہوں تو اس کو جا کے پیش کروں. ان کو کہوں کہ آپ میرے اس معاملے پر توجہ دیں، میں ایک مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے تو آپ اس سلسلے میں پیش رفت کریں، کچھ اقدامات کریں. حکومتی سطح پہ، حکومت کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں، بیوروکریسی ہے، وزراء ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو، ہر بیوروکریٹ ہے اس کے پاس کوئی نہ کوئی اپنے طاقت میں اختیار ہوتا ہے. کم سے کم وہ اس اختیار کی حد تک اپنے اختیارات کو، اس طاقت کی حد تک اپنے اختیارات کو استعمال کر سکتا ہے. وہ وہاں تک جا کر بات کر سکتا ہے کہ بھئی میں اپنے ادارے میں کم سے کم یہ کام کر سکتا ہوں، یہ کام ناجائز ہوتا ہے، یہ کام میں کر سکتا ہوں، فلاں فلاں اقدامات ہم کر سکتے ہیں. ریاست کے تو بہت سارے ادارے ہیں، ریاست کے اداروں میں جتنے بھی ادارے ہیں، ریاست کے ان سب کے اندر جتنی بھی بیوروکریسی، جس کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی طاقت، کوئی اختیار، کوئی قدرت دے، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جا کر اپنے دائرۂ اختیار میں، اپنے مدت اختیار میں جو وہ کر سکتا ہے وہ کرے. یہ اجتماعی کوششیں جب جمع ہوں گی تب جا کے ان کے نتائج مرتب ہوں گے. آپ یہ یاد رکھیے کہ نظام میں تبدیلی کوئی ایک دن میں نہیں آتی. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلے گا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود بدلنا نہ چاہیں. اور علماء لکھتے ہیں کہ اس کا تعلق دین اور دنیا دونوں سے. اگر کوئی قوم تجارت کرنا نہیں چاہتی تو وہ تاجر نہیں بن سکتی. اگر کوئی قوم تجارت کرنا چاہے تو پہلی نسل خراب طرح کی تجارت کرے گی، دوسری نسل اور بہتر ہوگی، تیسری نسل اور بہتر ہو جائے گی. پاکستان کی بڑی بڑی تاجر برادریاں ہیں. کراچی میں ہم بیٹھے ہیں، کراچی میں دہلی برادری ہے، میمن برادری ہے، چنگیوٹی برادری ہے. آپ کسی بھی برادری کے فرد سے جا کے پوچھ لیں،
تو وہ اپنے واقعات سنائیں گے کہ ہمارے دادا نے یا پردادا نے کام شروع کیا تو چھوٹا سا کام تھا، آج ہمارا کام اتنا بڑا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہی معاملہ دین کا بھی ہے۔ دین سیکھنا شروع کریں، پہلی نسل دین سیکھتی ہے لیکن اس کے دین کے اندر اتنا گہرائی، اتنا تعمق نہیں ہوتا، اس کے بعد والے، اس کے پھر بعد والے سیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت بر صغیر ہند و پاک، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کا جو یہ خطہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی کتنی بڑی خدمت لی۔ عرب زبان کے بعد، عربی زبان کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جو دینی مواد ملتا ہے آپ کو وہ اردو میں ملتا ہے۔ اصل تو دینی زبان عربی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جب دین کی خدمت کرنے والے یہاں منتقل کیے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک دیکھیں تو اس خطے کے لوگوں نے دین کا علم حاصل کرنے کا ارادہ کیا، نیت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کر دی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کی مدد کرنے کا یہ مطلب تھوڑی کہ اللہ تعالیٰ کوئی خدا نہ خواستہ بے سہارا ہے، وہ سہارا مانگ رہا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ تم اس عمل کا ارادہ کرو تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس خطے کے لوگوں نے جب طے کیا کہ ہم نے دین کی خدمت کرنی ہے، دین پہ آنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا خدمت لی۔ کتنے 100 سال ہو گئے ہندوستان سے مسلمانوں کی حکومت کو گئے ہوئے بھی 150 سال ہو رہے ہیں، اس کے باوجود اس خطے کے مسلمانوں نے دین کی خدمت کی اور کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے محدثین علماء یہاں سے پیدا ہوئے، کس وجہ سے کہ اس خطے کے لوگوں نے ارادہ کیا تو اللہ کی مدد آئی۔ اور پاکستان جسے کہتے ہیں کہ پاکستان ان خوش نصیب اسلامی ملکوں میں سے ہے کہ جس نے سب سے پہلے جن اسلامی ملکوں نے سب سے پہلے اپنی معیشت کو اسلامی اصولوں پر چلانے کی کوشش کی، ان میں پاکستان شامل ہے۔ تو اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان ان ابتدائی ملکوں میں سے، وہ کوششیں کامیاب ہوئیں یا ناکام ہوئیں یا آدھی کامیاب آدھی ناکام، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوشش کی۔ پاکستان کے لیے معیشت کے اندر پاکستان سے بڑی خدمات ہوئی ہیں۔ اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ معاشرے کے ہر طبقے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا احساس کر کے اپنی سطح پہ کام کریں۔ پچھلے دنوں ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، وہ کوئی کسی ایسوسیشن میں تھے، ٹریڈر اور صنعت کاروں کی۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی جو آپ کی ایسوسیشن ہے اس کی سطح پر آپ 3 مہینے میں ایک دفعہ ایک اجتماع رکھیں، ان لوگوں کو بلائیں اور ان کے ساتھ ڈسکشن کریں، اور 2 کام کریں۔ پہلا کام تو یہ کریں کہ بینکنگ سسٹم کے حوالے سے جو اسلامی بینکنگ کا کام شروع ہوا، اس کے حوالے سے ان سے کہیں کہ آپ لوگ کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ جس کام میں وہ لوگ ہوں، چاہے وہ کپڑے کے تاجر ہوں، کنسٹرکشن کا کام کرتے ہوں، سنار ہوں، اس کاروبار کے حوالے سے ایک رہنما کتابچہ تیار کرائیں۔ آپ آج کپڑے کے تاجر سے آپ پوچھیں کہ آپ نے کبھی بیٹھ کر کوئی 2 صفحے بھی پڑھے ہیں کہ اسلامی اصول کپڑے کی تجارت کے حوالے سے کیا ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو بس آتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت سارے کام آپ ایسے کر جاتے ہیں جو شرعاً غلط ہوں۔ تو میں نے ان ایسوسیشن والے صاحب سے کہا کہ آپ اپنی ایسوسیشن کی سطح پہ، جب تک آپ کے پاس اختیار ہے، ہر سال وہاں سال یا 2 سال میں الیکشن ہوتے ہیں، آپ کے پاس اختیار آئے، آپ ایسوسیشن میں طے کریں کہ بھئی ہم اپنے 2 سالہ دور میں اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کے کیا رہنما اصول ہو سکتے ہیں، اس پر ایک رہنما گائیڈ بک، ایک کتابچہ تیار کریں گے اور اپنے ایسوسیشن کے لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کریں گے۔ میں نے کہا یہ کام آپ کم سے کم کر سکتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو افراد کی سطح پہ، اداروں کی سطح پہ، حکومت کی سطح پہ، بیوروکریسی کی سطح پہ، وزیروں کی سطح پہ، ہر سطح پر ہماری کوئی نہ کوئی ذمہ داری بنتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ انسان کے قدم اس وقت تک اللہ کے آگے سے نہیں سرک سکیں گے جب تک کہ وہ چند سوالات کے جواب نہ دے دیں۔ تو اس میں ایک سوال کا جواب یہ بھی ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اپنی عمر کس کام میں بتائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کسی بھی درجے کا اختیار دیا، طاقت دی، اور آپ اس اختیار اور طاقت کو استعمال کرتے ہوئے حرام اور حلال کا فرق نہیں پیدا کر سکے، تو آپ سے کم اس حد تک تو سوال ہوگا نا کہ آپ نے کیا کیا۔ آپ کے پاس 100 لوگوں کا
اختیار آیا تھا، آپ 100 لوگوں کے نگران تھے، آپ نے ان 100 لوگوں کے لیے یہ کر سکتے تھے، کیوں نہیں کیا؟ تو یہ ایک ذمہ داری کا احساس ہمیں ہر سطح پہ پیدا کرنا چاہیے. اور دیکھیں ہمارے یہاں ایک جسے ہم کہتے ہیں نا بلیم گیم، دوسرے پہ الزام نہ، تم نے یہ کیوں نہیں کیا. تو صرف ہمیشہ دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا یا اسی سے مطالبہ کرنا، اس سے معاشرے میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے. میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ تم کرو، وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم کرو، نتیجہ یہ نکلتا ہے کوئی بھی نہیں کرتا. تو ایک دوسرے کو تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو خیر کی تلقین کرے. اچھا بھائی میں یہ کر سکتا ہوں، میں کرتا ہوں، آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کریں. اپنے دائرے کے اندر رہ کر ضرور کریں. اپنی زندگی کے اندر اگر ہم اس طرح کا کوئی نظام بنا جائیں جس سے سود کا اور حرام طریقوں کا جو رواج ہے وہ کم ہو جائے، وہ ختم ہو جائے. ہمارے یہاں نئے نئے کاروبار آ رہے ہیں، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں واقفیت نہیں ہے. یہ واقفیت پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یونیورسٹی کی سطح پہ ہمارے یہاں یونیورسٹیز کے اندر بزنس ایجوکیشن پڑھائی جاتی ہے، MBA کرائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کامرس کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. ہر طرح کی بزنس ایجوکیشن پڑھائی جاتی ہے، تو اس کے اندر کچھ بنیادی کانٹریکچول چیزیں پڑھائی جانی بھی ضروری ہیں. فلسفے کی حد تک پڑھانا کافی نہیں ہے. فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ جی اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر دولت کی تقسیم منصفانہ ہو، ہموار ہو. تو یہ ایک فلسفہ ہے جو کہ اچھی بات ہے، یہ جاننا چاہیے. لیکن عملی طور پر جسے ہم کہتے ہیں نا اپلائیڈ صورتحال بھی پڑھائیں کہ جی کپڑے کے کاروبار میں آپ یہ کرتے ہیں، اس کو ایسے ہونا چاہیے. فلاں ٹریڈ پالیسی ہم نے یہ بنا رکھی ہے، اس کو ایسا ہونا چاہیے. تو ایک یہ چیز ہے. اس کے بعد ایک اہم بات کی طرف میں بڑھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بینکنگ کو اسلامی بنانے کی کوششیں آج سے کوئی 50 سال پہلے شروع ہوئی ہیں. ہم اس وقت 2020 میں ہیں اور یہ تقریباً 1970 سے یہ کوششیں شروع ہیں. اس میں کامیابی کسی حد تک ہوئی ہے. شروع میں دولت صاحب مرحوم کے زمانے میں تو باقاعدہ قانون بن گیا، اس کے بعد بھی کوششیں ہوتی رہیں. اگر ہم اس دور کا جائزہ لیں پاکستان اور دنیا کے اور اسلامی ملکوں میں، تو کوئی 70 سالہ تاریخ ہے جس کے اندر لوگوں نے اپنے یہاں کا جو بینکاری کا نظام ہے اس کو اسلامی اصولوں پر چلانے کی کوشش کی. تقریباً 70 سال کی تاریخ ہے. کسی ملک میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے. اور آج یہ اسلامی اصولوں پہ چلنے کے لیے جو طریقہ کار وضع کیا گیا تھا، یہ آج بڑی حد تک آگے آ چکا ہے. لیکن آج اس میں بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر 3 طرح سے کاموں کی ضرورت ہے. ایک تو اس کے اندر ریسرچ کی طرف سے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ریسرچ کی جائے، تحقیق کی بڑی ضرورت ہے. اور تحقیق کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر فلسفیانہ مضامین لکھیں، بلکہ یہ ضرورت ہے کہ کسی ملک کے اندر جو مالیاتی نظام ہوتا ہے، اس کا جو فائنینشیل سسٹم ہے، مسلمانوں نے 700 سال حکومت کی. ہندوستان میں کی ہے، اسپین میں کی ہے، بغداد میں کی ہے. تو 700 سال، پاکستان کو بنے ہوئے بھی 70 سال ہو گئے. یہ 70-75 سال میں کتنے لگتے ہیں کہ بھئی پاکستان کو بنے میں 70-75 سال ہوئے، تو پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا ہے. آپ سوچیں 700 سال کتنی مدت ہے. تو 700 سال تک کسی جگہ پہ مسلمان بیٹھے رہے، اور ایسے نہیں بیٹھے رہے کہ وہ بالکل ہی کمزور تھے، بلکہ غالب تھے، طاقتور تھے. تو ترکی میں مسلمان اتنے 100 سال بیٹھے رہے. آخر ان کا کوئی تو نظام تھا، کوئی تو ان کی مائکرو اور میکرو مینجمنٹ تھی، کوئی تو اکنامک سسٹم چلاتے ہوں گے، وہ کوئی تو مالیاتی نظام ہوگا. اس رخ پر ریسرچ کر کے مسلمانوں کی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا پورا مالیاتی نظام اور معاشی نظام صحیح طریقے سے تشکیل دیں. اس کے اندر سے بینکاری کے نظام کی تبدیلی ایک چھوٹا سا حصہ ہے. ہماری ٹریڈ پالیسیز کس طرح کی بنے، ملک کے اندر حکومت جو پیسے لیتی ہے عوام سے، پبلک ڈیٹ جسے کہتے ہیں، وہ کس طریقے سے اسلامی اصولوں پر بنایا جا سکتا ہے. انٹرنیشنل ڈیٹ لیتی ہے گورنمنٹ، بینکنگ سسٹم سے ادھار لیتی ہے. ملک کے اندر ایک سود کا باقاعدہ ایک اشاریہ ہوتا ہے جس کو مرکزی بینک تبدیل کرتا ہے.
ڈسکاؤنٹ ریٹ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کے متبادل کیسے آئیں گے؟ ان ساری چیزوں کے اوپر اجتماعی تحقیق کی ضرورت ہے. ابھی اس پر اجتماعی تحقیق نہیں ہوتی، بہت کم ہو رہی ہے. حکومتی سطح پر اس کے لیے تحقیق کی ضرورت ہے. حکومتی سطح پر اس طرح کے کاموں کے لیے پالیسی بننے کی ضرورت ہے. ایک یہ بڑا اہم کام ہے. تو اس معیشت کو اسلامی اصولوں پر چلانے کی ذمہ داری کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ ہمارا جو بینکاری کا نظام ہے، ہمارے یہاں جو فائنینشیل سسٹم ہے، فائنینشیل سسٹم کا مطلب مالیاتی نظام جس کے اندر پیسے کا لین دین ہوتا ہے. معاشرے کے کچھ لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں، کچھ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ان کے درمیان لین دین کرنا ہمارے یہاں بینکنگ سسٹم کے ذریعے یہ کام ہوتا ہے. پیمنٹ سسٹم ہے، لوگوں کے پیسے کا آنا جانا ہے. اس سارے نظام، اس سارے فائنینشیل سسٹم کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی کوششیں کرنا، اس کے اوپر عملی اقدامات کرنا، اس کی پالیسیز بنانا، وفاقی سطح پر ہو، صوبائی سطح پر ہو. ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ حج اسکیم کے بارے میں ایک خبر آئی تھی کہ حج کے جو پیسے لیے جاتے ہیں وہ بعض دفعہ لے کر سودی بینکوں میں رکھے جاتے ہیں. اگرچہ یہ چیز اب ختم کر دی گئی ہے، وزارت حج نے یہ کام ختم کر دیا، لیکن ایک زمانے میں ایسا ہوا اور جب پالیسی بن گئی تو اب ہونا ختم ہو گیا. پچھلے دنوں میرے پاس ایک حکومتی ادارے کے ایک ملازم نے آ کر کہا کہ میں کسی ادارے میں کام کرتا ہوں تو میرا پروویڈنٹ فنڈ جو ہے وہ سودی اسکیم میں لگایا جاتا ہے. تو میں نے کہا آپ اپنے ادارے میں جا کر بات کریں کہ میرا جو پروویڈنٹ فنڈ ہے وہ سودی اسکیم میں نہ لگائیں آپ. اب تو اسلامی اسکیمیں اویلیبل ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ اسلامی اسکیمیں ان میں آپ لگائیں. تو کہنے لگے ہمارے ادارے کی پالیسی نہیں ہے. تو میں نے کہا کیوں نہیں ہے یہ؟ کہنے لگے بس نہیں ہے، اب اس پالیسی کو بنانا پڑے گا. تو ادارے میں چونکہ بورڈ کی سطح پر یہ پالیسی منظور نہیں ہوئی تھی، لہذا اگر میں یہ چاہوں کہ میرے پیسے کسی اسلامی پروجیکٹ میں لگائے جائیں تو نہیں لگ سکتے تھے. تو میں نے کہا بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ یہ اپنے یہاں بات کریں. تو انہوں نے کہا جی ہم نے بات تو کی، لیکن ظاہر سی بات ہے سرکاری ادارہ ہے تو اس کا تو ایک پورا پروسیجر ہے، وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی رہنمائی، کوئی گائیڈ ہماری طرف آئے. تو پھر میں نے وہاں پر جو صاحب تھے جو اس چیز کو دیکھتے تھے، میں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کے پاس ایک حد تک اختیار ہے، آپ اس حد تک تو کوشش کریں، آپ اپنی یہاں بات چلائیں کہ بھئی ہم اپنے امپلائیز کو کم سے کم اختیار تو دیں. جس کا پروویڈنٹ فنڈ کٹتا ہے کم سے کم اس کو اختیار ہو کہ بھئی آپ کے پیسے ہم صرف اسلامی پروجیکٹس میں لگائیں، اسلامی فنڈ کے اندر رکھیں. تو اگر وہ کہتا ہے میرے پیسے صرف وہیں رکھیں تو وہیں رکھے جائیں. آخر اس چیز کے کرنے میں کیا قباحت ہے جبکہ قانونی طور پر اسلامی بینک اور اسلامی فنڈ اور اسلامی تکافل سب اویلیبل ہے. تو انہوں نے کہا جی اس کی پالیسی نہیں ہے ہمارے پاس. تو ایک بڑا کام جو کہ حکومتی سطح پر ہے وہ ہے کہ مالیاتی نظام کو اسلامائز کرنے کے لیے بڑے سطح پر اس کی ایک پالیسی بنائی جائے. پالیسی بنانے کا مطلب ہوتا ہے دیکھیے جیسے ٹریڈ پالیسی بناتی ہے گورنمنٹ، ٹیکسٹائل پالیسی بناتی ہے گورنمنٹ، کنسٹرکشن کے حوالے سے ایک پالیسی بنتی ہے کہ ملک کے اندر ہم کنسٹرکشن کے کام کو ایسے کریں گے. ایکسپورٹ پالیسی بنتی ہے کہ ہم نے ایکسپورٹ کو اوپر لے جانا ہے، اس کے اندر فلاں فلاں چیزوں کی سہولت ہم دیں گے. اس طریقے سے اسلامائزیشن کے بارے میں حکومت نے پاکستان میں پہلے بھی کئی دفعہ کمیشن بنے ہیں اس کے اسلامائزیشن کے، لیکن بس وہ بنتے ہیں پھر حکومت تبدیل ہوتی ہے تو وہ پیچھے چلے جاتے ہیں. تو اس رخ پر ضرورت ہے کہ پالیسی سازی کی جائے کہ بھئی ہماری ترجیحات کیا ہوں گی، ہم کس طریقے سے کام کریں گے. عالم اسلام کے اندر اب تقریباً سارے اسلامی ملک اور بہت سارے ایسے ملک جہاں پر مسلمان آباد ہیں، اگرچہ وہ ملک اسلامی نہیں ہیں، وہاں پر اسلامی بینکاری، اسلامی فنڈ مینجمنٹ، اسلامی انشورنس پر کام شروع ہو چکا ہے. اس کے پر جتنی تحقیق ہوگی، جتنا اس کے اندر لوگ کردار ادا کریں گے، اس کے اندر اتنی بہتری آئے گی. یہ بات یاد رکھیے. ایک اہم بات ہے جو میں آخر میں کرنا چاہتا ہوں لیکن ابھی اس کے بارے میں گفتگو کر دوں. ہمارے یہاں بسا اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آج جو کچھ بھی کوششیں ہو رہی ہیں معیشت کو اسلامی بنانے کی، اس کے نتائج بہت اچھے تو سامنے نہیں آئے. ہمارے 15-20 سال 25 سال ہونے کو آئے، اسلامی بینک پاکستان میں آ گئے، کوششیں ہو رہی ہیں مگر کوئی بہت بڑا نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے. تو یہ نتیجے کب سامنے آئیں گے؟
اور زیادہ اچھی شکل کا کام ہو سکتا ہے تو کم شکل میں کیوں ہو رہا ہے؟ تو ہمارے یہاں بسا اوقات جو کوششیں ہو رہی ہیں اس پر جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ بہت ایک آئیڈیل صورتحال کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے کہ بھئی دیکھیں اصل تو یہ ہونا چاہیے، یہ ہو نہیں رہا۔ تو اس کے بارے میں دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان ابھی کوئی عروج کی حالت میں نہیں ہے۔ دیکھیں جہاں کہیں مسلمان ہیں ان کے ساتھ کیا حالات ہیں۔ پچھلے کوئی 25 سال سے اگر ہم دیکھیں تو مسلمان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں مسلمان حالت جنگ میں ہیں۔ پچھلے 5-8 سال سے پورے شام اور اس علاقے کو دیکھ لیں، ہندوستان کے حالات دیکھ لیں، من حیث المجموع مسلمان جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایک دباؤ میں ہیں، ایک دور زوال میں ہیں۔ اب مسلمانوں کے اندر نشأت ثانیہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ جو مسلمانوں میں تبدیلی ہے یہ آتے آتے مزید 50-60 سال لگے، لیکن آغاز ہو رہا ہے۔ اور جب انسان نیچے سے اوپر اٹھ کے آتا ہے تو اس کو بہت سارے چیلنج ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی ہر چیز اتنی آسان نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ اس دور میں کوئی بھی خیر کا کام اگر ہو سکتا ہو، معیشت کے رخ پر ہو سکتا ہو، سیاست کے رخ پہ ہو سکتا ہو، اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن سیاست کے اندر بھی تو علماء ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ سیاست کے علماء پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، فلاں نہیں۔ لیکن اس کے پیچھے بھی یہی نظریہ کہ ٹھیک ہے کمال کی تمام چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے کہ وہ درجہ کمال ہمارے پاس نہیں آ رہا، لیکن کم سے کم یہ چیز تو ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دور زوال میں جس وقت آپ قسم پرسی کے عالم میں ہوں، اس وقت کی جانے والی کوششوں کو کسی آئیڈیل کے اوپر پرکھتے ہیں، کسی مثالی دور پر پرکھتے ہیں، تو آپ کو اس کے اندر کمی نظر آتی۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کنویں میں گرا ہوا ہے، اس کو کنویں سے نکالنے کے لیے کسی نے رسی پھینکی نیچے، تو اس نے کہا یہ تو رسی بہت گندی ہے، تم صاف رسی پھینکو۔ دوسری رسی پھینکی تو اس نے کہا یہ بہت زیادہ نیلون کی لگ رہی ہے، تم کاٹن کی رسی پھینکو۔ تو اندر جو کنویں میں پڑا اس کو لوگ باہر والے کہیں گے کہ بھئی تمہیں کنویں سے باہر نکلنا ہے، یہ رسی کی تم نے کوالٹی دیکھنی ہے کہ رسی کیسی۔ کسی بھی طرح سے تم کنویں سے تو باہر آؤ پہلے۔ تو جب انسان کسی پستی سے اوپر آتا ہے تو اس کو آنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار کے آتا ہے وہ اوپر، اس کو بہت چیلنجز ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو آج نیچے سے اوپر آنے کے لیے بہت چیلنجز ہیں، سیاسی رخ پر ہیں، سماجی رخ پر ہیں، انٹرنیشنل ٹریڈ اور انٹرنیشنل پابندی ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ ہم سب اب آج سوشل میڈیا کے دور میں ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ ہیں۔ ان حالات میں جب انسان کوشش کرتا ہے باہر آنے کی تو جتنی بھی کوششیں کرے، جس درجے کی کرے، اس کی تحسین ہونی چاہیے۔ اگر ہم ان کوششوں کو آئیڈیل پہ پرکھتے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان پھر در حقیقت کہہ رہا ہو رہا ہے، کہتا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی نہ کریں۔ ایک دفعہ ایک صاحب مجھ سے اس موضوع پہ گفتگو کرنے لگے کہ اس میں فلاں فلاں خامیاں ہیں آپ کے جو نظام چل رہا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کوشش کریں۔ میں نے کہا وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم پہلے حرام کھا رہے تھے تو کھاتے رہیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوششیں ناقص ہیں تو آپ یہ تو مت کہیں کہ آپ غلط ہیں۔ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کوششوں میں یہ خامیاں، آپ اس کو بہتر کریں۔ مگر آپ آ کر پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ آپ غلط ہیں، تو اب اگر میں غلط ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ جو غلط ہے اسی کو صحیح رہنا، وہی رہنا چاہیے پھر، جس کے ہم کے لیے اسٹیٹس کو کا لفظ کہتے ہیں نا، کہ بھئی اسٹیٹس کو رہے، جو ہو رہا ہے وہ چلنے دو، کوئی کوشش مت کرو۔ تو اس وجہ سے آج کے دور میں اسلامائزیشن کی جتنی کوششیں ہو رہی ہیں، وہ معیشت کے اندر ہوں، معیشت کے بارے میں ہو، مالیاتی نظام کے بارے میں ہو، کچھ بھی ہو، اس کی تحسین اور اس کی پش پناہی کرنی ضروری ہے۔ ہمارے پاس جو صنعتی ادارے ہیں، جو حکومتی ادارے ہیں جو کہ صنعت اور تجارت کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، جیسے چیمبر آف کامرس کے ہمارے ادارے ہیں، ہماری ٹریڈ ایسوسیشن ہے، ان سے میرا ایک خصوصی طور پہ متوجہ کر کے ان حضرات کی خدمت میں میری ایک گزارش ہے، اور حکومت کے وہ ادارے جن کا ان سے تعلق ہے، ٹریڈ پالیسی، کامرس پالیسی بنانے والے ادارے،
مالیاتی نظام دیکھنے والے، منسٹری آف فائنانس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ترقی دی ہوتی ہے، عروج دیا ہوتا ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اختیار دیا ہے اور طاقت دی۔ آپ اپنے اختیار اور طاقت سے جو کچھ کر سکتے ہیں، قانون میں تبدیلی لانے کی حد تک، پالیسی بنانے کی حد تک وہ کریں۔ ملک کے اندر آج اتنی کوششوں اور اتنی محنت کے بعد جا کر پاکستان کے اندر اسلامی بینکاری پورے بینکنگ سسٹم کا 16-17% بھی نہیں ہے، پورے بینکنگ سسٹم۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر 100 روپے کی بینکنگ ہو رہی ہے تو اس میں سے 82-83 روپے کی بینکنگ سودی سسٹم کے تحت ہو رہی ہے، اور صرف 15-17 روپے کی بینکنگ اسلامی کے اصولوں کے تحت ہو رہی ہے، اتنی کوششوں کے بعد۔ اور بہت ساری تبدیلیاں ایسی ہیں یہ اس وقت ہوں گی کہ جب یہ بینکاری جو کہ اسلامی اصولوں پر ہو رہی ہے یہ کم سے کم 50% ہو۔ اگر یہ 50% سے اوپر جائے گی تو بہت سارے بڑے کام کر سکے گی، چونکہ بڑے کام کرنے کے لیے آپ کے پاس قوت چاہیے ہوتی ہے، مالی قوت چاہیے ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں آپ کے فائنینشیل مسل ہونے چاہیے۔ تو یہ آخر کیسے اوپر جائے گی؟ اس کے اندر عوام کا کردار ہے کہ وہ ان اداروں کے ساتھ جڑیں، اور حکومتی سطح پر حکومتی اداروں کا، منسٹری آف فائنانس کا، جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، جو وزراء بیٹھے ہیں، وہ اپنی اس ذمہ داری کا خیال کر لیں اور کوشش کریں، جو کوشش وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو اس کی بساط سے زیادہ مکلف نہیں کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ میں اگر منسٹری آف فائنانس میں بیٹھا ہوں، میرا ایک دائرہ اختیار میں وہاں تک کوشش کر لوں، اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ اتنا آسان تو نہیں، ہم سب اسی ملک کا حصہ ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ سارے کام اتنے آسان نہیں ہوتے، اپنے طور پہ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو شخص آخرت چاہتا ہو اور اس کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ مومن ہے فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ان کی کوشش کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ ہم پابند ہیں کوشش کرنے کے، تو ہم کوشش کریں کہ ہمارا جو مالیاتی نظام ہے، جو ہمارا بینکاری کا نظام ہے، جو ہمارا فنڈ مینجمنٹ سسٹم کا نظام ہے، جو پاکستان کے اندر مرکنٹائل ایکسچینج ہے، یہ سارے ادارے کسی طرح اسلامائز ہوں۔ ہمارے یہاں نیشنل سیونگ کا نظام ہے، یہ کسی طرح اسلامائز ہوں۔ ہمارے یہاں ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن ہے، ہمارے یہاں اسٹیٹ لائف ہے، یہ بہت سارے بڑے بڑے ادارے ہیں حکومت کے، جو ادارے بڑے اہم ہیں، یہ اسلامائز ہوں۔ اس کے لیے عوامی سطح پر عوامی مطالبہ کی کوشش ہے، جو لوگ اس ادارے کے اختیار کے اندر بیٹھے ہیں ان کو اپنے اختیار سے بدلنے کے، اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس نظام کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارے یہاں پر جو شرکائے مجلس ہیں، اس میں بہت سارے تاجر حضرات بھی آتے ہیں، میں ان تاجر حضرات سے بھی یہی بات کرتا ہوں کہ آپ جا کے اس رخ پر کوشش کیا کریں، اپنی یونین کی سطح پر کوشش کریں۔ ہمارے یہاں چیمبر آف کامرس ہے، اس کے اندر کئی ہزار لوگ ممبر ہیں۔ پچھلے دنوں لاہور جانا ہوا تو لاہور چیمبر آف کامرس، وہاں کے حضرات سے گفتگو ہوئی، ان حضرات سے بھی یہ بات رکھی کہ آپ اس سلسلے میں کوشش کریں۔ آپ کے اختیارات، آپ اپنی مطالبات ٹیکس کے سلسلے میں پیش کرتے ہیں، آپ اپنے مطالبات مختلف سلسلوں میں پیش کرتے ہیں، آپ ایک مطالبہ یہ بھی رکھیں، جب تک کہ یہ اجتماعی کوشش نہیں، ابھی تک جو کچھ بھی ہوا ہے یہ افراد کے کرنے سے ہوا ہے، لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے، لوگ کوششیں کرتے ہیں تو پھر آخر یہ چیز بڑھتی ہے۔ تو یہ کوشش، یہ مطالبے جب بڑھیں گے، یونین کی سطح پر بات ہوگی، ایسے ادارے قائم ہوں گے، لوگ اپنے یہاں یونیورسٹیز کے اندر کورسز کے اندر شامل کریں گے، اسلامک لا آف کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے، اسلامک پرنسپل آف ٹریڈ کیا ہیں، اسلامک پرنسپل آف لون لینڈنگ اینڈ بوروونگ کیا ہیں، یہ ساری چیزیں جب اپنے یہاں شامل ہوں گی تب جا کے لوگوں کی لرننگ ہوگی، لوگوں کا سیکھنا ہوگا۔ اور میں خاص طور پہ اپنے یہاں جو آپ کے بچے بھی سب پڑھنے جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو خصوصی طور پہ تلقین کریں کہ اس موضوع کو پڑھو۔ تو جب یہ سب اجتماعی کوششیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان کوششوں کے اندر اثر ڈالے گا اور ان کوششوں کے جو نتائج ہوں گے۔ اس کے بعد کا جو آخری نقطہ ہے جس پر میں گفتگو کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سود بھی ہے، بدعنوانی بھی ہے، جوئے جیسی چیزیں بھی ہیں، کرپشن بھی ہے، خیانت بھی ہے۔
تو ایک بات کی یاد رکھیے کہ دو طرح کی خرابیاں ہیں. ایک خرابی کہلاتی ہے سود، جوا. یہ خرابیاں ایسی ہیں جو کہ قانون کے ذریعے ختم کی جاتی ہیں. آپ نے قانون بنا دیا سود ختم ہو جائے گا، اس کی پابندی کرا دی. اور دو خرابیاں ایسی ہیں جو قانون ختم نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل میں خوف خدا اور آخرت ہو. خوف آخرت اور خوف خدا ہو تبھی ختم ہوتی ہے. اور وہ خرابی کہلاتی کرپشن اور بدعنوانی کی. کرپشن اور بدعنوانی تو قانون کے خلاف ہی ہوتی ہے نا، قانون کے مطابق تو نہیں ہوتی. معیشت کے اندر سے سود 100% بھی ختم ہو جائے، جوا 100% ختم ہو جائے، لیکن اگر بدعنوانی ختم نہیں ہوتی تو وہ معیشت اسلامی نہیں بنے گی. بدعنوانی، دھوکہ دہی اور خیانت. آپ نے سیمپل کچھ دکھایا، سپلائی کچھ کر دیا. آئے دن میرے پاس پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے سوال آتے ہیں، سپلائر کے سوال آتے ہیں کہ فلاں کمپنی کا پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا آدمی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مجھے اتنے پیسے دیں گے تو میں آپ سے مال خریدوں گا ورنہ فلاں سے خریدوں گا. یہ ہے نا شکایت عام. پروکیورمنٹ والا کہہ رہا ہے کہ جی وہ میرے مالک کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کچھ کمیشن لیتے ہیں تو میرے یہ کرنا جائز ہے. میں نے کہا یہ تو جائز نہیں ہے. اب یہ سب چیزیں بدعنوانی میں، کرپشن میں آتی ہیں. اور یہ بھی اس چیز میں آتا ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اپنے ملازمین کا خیال نہیں رکھتے، اور بہت سارے ملازمین اپنے جو مالکان ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے، ایک دوسرے کے حق تلفی کرتے ہیں. تو یہ جو بدعنوانی ہے، خیانت ہے، بددیانتی ہے، اس کا علاج خوف خدا اور خوف آخرت ہے. قانون سے تو میں نہیں پکڑ سکتا، یہ تو ہوتی قانون کو پیچھے کر کے گھما پھرا کے. اور آنکھ بند ہونے کے بعد تو کوئی کام نہیں آتا. انسان عام طور پہ خیانت کرتا ہے دو چیزوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور تھوڑی بہت اپنی راحت کے لیے. اور اولاد نے تو مرنے کے بعد بھول جانا ہے، تو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کرتے ہیں لوگ. دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت، یا تھوڑے وقت کی راحت کے لیے اپنی دائمی زندگی برباد کرتے ہیں. کسی کے پلاٹ پر جا کے قبضہ کر کے اچھا سا گھر بنا کے بیٹھ گئے. اچھے گھر میں آرام ملے گا، راحت ملے گی، یہی ہوگا نا. لیکن اس کے بدلے میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو مشرکین وغیرہ ہیں، اصل تو ان کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے میں اور عذاب کو حاصل کیا مغفرت کے بدلے میں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ. جو اصل جملہ ہے وہ اس کا آخری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما اصبرہم علی النار، یہ کتنے صبر کرنے والے آنکھ پر، جہنم کی آنکھ پر. یعنی یہ اللہ تعالیٰ ایک حیرت سے یہ بات فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں جہنم کی آگ میں جلنا ہے، مگر یہ اس پہ راضی ہیں. تو حیرت ہے کہ جہنم کی آگ میں چلنے پر راضی ہو گئے. کس قدر یہ صبر اور حوصلے والے لوگ ہیں. تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. کاروباری اخلاقیات ایک دوسرے کو تلقین کریں، بچوں کو سکھائیں. اگر آپ کا بچہ کسی دن بس میں بیٹھ کر بغیر کرایہ دیے آ جائے یا آدھا کرایہ دیے آئے تو آپ اس کو سخت اس کے ساتھ آپ سختی کریں، سختی سے پیش آئیں اور تلقین کریں کہ یہ کام مت کرنا. آغاز چھوٹی چیزوں سے ہوتا ہے. بچے اسکولوں میں یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں، کسی کا لنچ باکس میں سے کچھ لے لیا، اس پینسل اٹھا کے لے آئے، یہ کی وہ کی. عادتیں آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں، پھر انسان بڑے کام. آج اگر ہم حکومت اور سیاست میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کوستے ہیں کہ انہوں نے یہ کرپشن کی، تو ہم اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں. ہمارے جو دائرہ اختیار میں کرپشن تھی ہم وہ بھی کرتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ سود اور جوئے ان سے تو ہم بچ جائیں گے کسی طرح سے، کیونکہ اگر پابندی لگے گی قانونی طور پر تو ہم سود نہیں لے پائیں گے. لیکن بدعنوانی اور کرپشن یہ تو انسان قانون کے ہوتے ہوئے بھی کرتا ہے. بدعنوانی اور کرپشن تو ہوتی ہی وہ ہے جو کہ قانون کے خلاف ہو. اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ کاروباری اخلاق، خوف خدا، خوف آخرت اپنے دل میں پیدا کریں
اور سود کو ختم کرنے کے اقدامات کریں. سود ہمارے یہاں 3 طرح سے لیا جاتا ہے. ایک بینکنگ سسٹم میں لیا جاتا ہے، اور ایک پرائیویٹ سود لیا جاتا ہے جو آپ نے سنا ہوگا کہ صوبہ سرحد میں بھی پابندی لگائی تھی، پنجاب میں بھی، غالباً سندھ میں بھی ہے. یہ جو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ پرائیویٹ لون دیتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے اندرون شہر دیتے ہیں، یہ اندرون صوبہ، سندھ کے اندر بھی اندر کے علاقوں میں اس طرح کی خبریں ملتی ہیں، پنجاب میں بھی، سرحد میں بھی، کہ وہاں پر ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں تو ان کو وہ سود پر قرضہ دیتے ہیں، اور سود کی شرح بہت ہوتی ہے. 1 لاکھ روپے قرضہ دیا اور کہا ہر مہینے 10,000 روپے دینا، اور جب تک کہ تم 1 لاکھ پورے نہیں واپس کرو ہر مہینے 10,000 دیتے رہو. ایک پرائیویٹ سطح کا سود ہے. یہ قانوناً منع ہے، لیکن لوگ یہ بھی کرتے ہیں چوری چھپے. اور تیسری سود کی بہت ساری وہ شکلیں ہیں جو ہمارے عام کاروبار میں رائج ہیں. آپ نے کسی کو ادھار مال دیا، اس نے آ کر کہا میں پہلے تو تمہیں 30 دن میں دے رہا تھا، اب میں نہیں دے سکتا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، تم 2 مہینے بعد دینا، ایسا کرو اس میں تم 2,000 روپے بڑھا دو. اچھا بعد میں لے لیں گے. تو ہمارے یہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی بعض شکلیں. ان شکلوں کو سمجھنا، ان کا پڑھنا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں جب میں ابھی شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ جو ہمارے کاروباری طبقات ہیں، کپڑا مارکیٹ کے لوگ ہیں، سونار مارکیٹ کے ہیں، ہمارے یہاں ہارڈ ویئر کے ہیں، برتنوں کی مارکیٹ ہے، ان سارے مارکیٹ کے لوگ، ان کے یہاں چھوٹی موٹی ایسوسیشن بنی ہے. یہ بیٹھیں اور اپنے یہاں ایک گائیڈ بک 2 صفحے 3 صفحے کی تیار کرائیں، اور 3 مہینے میں ایک دفعہ ایک سیشن رکھیں. آپ لوگ اس کی کوشش شروع کریں گے، 5-10 سال میں آپ اس کے نتائج دیکھیں گے. آپ میں سے ہر آدمی اس کو جانتا ہوگا. کوفہ اور بصرہ جو ہمارے شہر گزرے ہیں، تو ایک زمانے میں بڑے بڑے فقہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کوفہ کے تھے. تو ایک فقیہ کہتے ہیں کہ میں کوفہ میں داخل ہوا، ایک سبزی والا جو ہے وہ دوسرے کسی آدمی سے باتیں کر رہا تھا اور بتا رہا تھا فلاں مسئلے میں امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں، امام حسن بصری یہ فرماتے ہیں، فلاں. سبزی والا تھا وہ. تو کہنے لگے میں تو دبک گیا کہ یہاں کے سبزی والے بھی اتنے فقیہ ہیں. تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سبزی والے، وہ خود ظاہر سی بات ہے وہ تو دن بھر سبزی بیچتے تھے، لیکن ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں تھا، جس جگہ جا رہے ہیں وہاں یہ باتیں ہو رہی، تو تھوڑی اتنی ساری چیزیں وہ بھی جان گیا. جیسے آج سبزی والے سے آپ پوچھیں کہ موبائل پر SMS کیسے کرتے ہیں تو وہ کر دے گا، لیکن اگر آپ اس سے کہیں کہ ایک خط لکھ دو، وہ کہے گا یہ میں نہیں لکھ سکتا. کیوں؟ اب اس چیز کا چرچا ہونا شروع ہوا، ہر آدمی SMS کر رہا وہ بھی سیکھ گیا. تو وہاں پر سبزی والوں کا یہ حال تھا کہ ان کو فقہی مسائل پتہ تھے، اور ہمارے یہاں وہ لوگ جو تجارت کر رہے ہیں ان کو اپنے مسئلے نہیں معلوم. تو یہ آخر کیسے ختم ہوگا؟ کچھ کوشش آپ کی طرف سے ہو نا، کچھ لوگ آئیں، وہ دیں، وہ مسائل پیدا کریں، وہ مسائل اپنے پیش کریں. تو اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ مختلف اداروں کی سطح پر یہ کام ہو. بینکاری کے اندر، میں خود اسلامی بینک سے وابستہ ہوں، ہمارے یہاں اس چیز کی کوشش کی جاتی بینکاری کی سطح پہ کہ اویئرنیس سیشن رکھے جائیں، لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس دی جائے. اس کے پر لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، جوابات ہوتے ہیں، وہ دیے جائیں. جو مشکلات ہیں ان سے سمجھایا جائے. حکومتی سطح پہ رابطے کیے جائیں. حکومتی سطح پہ کوششیں ہو رہی ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک حکومتی سطح پہ کوشش نہ ہو یہ کام نہیں ہو سکتے. سینٹرل بینک کی سطح پہ کوشش ہوتی ہے، پاکستان کا جو دوسرا بڑا ادارہ ہے ریگولیٹری ادارہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن، اس کی سطح پہ کوششیں ہیں. سب کوششیں ہیں، لیکن ان کوششوں کو اور بڑھنا چاہیے. اور عوامی سطح پر، تاجروں کی سطح پہ، یونین کی سطح پہ، صنعت کاروں کی سطح پہ، چیمبر آف کامرس کی سطح پہ ان چیزوں کو بڑھانا چاہیے، ان چیزوں کے پر کوشش ہونی چاہیے. اور آخری بات جو میں عرض کر کے ختم کروں، سب سے اہم بات اپنے دل میں ڈالنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اصول بتا دیا، اے ایمان والوں لا تأکلوا اموالکم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ہمارے یہاں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ معیشت کا، اسلامی معیشت کا سب سے بنیادی اصول ہے اکل بالباطل، ناحق طریقے سے مال مت کھاؤ. اور ناحق طریقے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حدیث اور قرآن میں بیان کیے، جس کے اندر سود شامل ہے، جس کے اندر جوا شامل ہے، جس کے اندر خرید و فروخت کے ناجائز طریقے شامل ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو صرف سود کو برا سمجھتے ہیں اور خرید و فروخت کے غلط سلط طریقے رائج ہوتے ہیں. کپڑا بازار، جوڑیا بازار میں جاتے ہیں، وہاں سے سوالات آ رہے ہوتے ہیں. ہم نے کہا بھی آپ یہی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم تو زندگی بھر یہ کرتے آئے. تو ناجائز طریقے عقل بالباطل ہے کیا؟ اس کے کون کون سے طریقے میرے یہاں رائج ہیں؟
کپڑا مارکیٹ میں کون سے طریقے رائج ہیں، سونار بازار میں کون سے طریقے رائج ہیں، وہ مجھے معلوم ہونے چاہیے. تو یہ اجتماعی کوششیں ہماری سطح پر یونیورسٹیز کی سطح پہ پڑھائی جائے. ہم اتنے بہترین کورسز پڑھاتے ہیں لوگوں کو، بچوں کو اپنے چاہتے ہیں کہ بہترین ان کے پاس تعلیم ہو، فائنانس کی ہو، لیکن ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ وہ دین بھی جانیں. اور آخری چیز وہی جو میں نے عرض کی کہ تمام قانون، تمام شریعت کی تعلیم ایک طرف اور خوف خدا اور خوف آخرت ایک طرف. اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ میرے گھر میں حرام نہیں آئے گا تو آپ یاد رکھیں حرام نہیں آئے گا. اور اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور قیامت کی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے قریب انسان کو اس کی فکر نہیں ہوگی کہ اس نے کہاں سے کمایا، حلال سے یا حرام سے، یا بس آنے دو. تو یہ نہ کریں، اس کی فکر پیدا کر دیں. دوسرا کیا کر رہا ہے اس سے آپ چھوڑ دیں. دوسرے کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ سے آپ کے بارے میں ہوگا. اپنی اولاد کو سکھا جائیں حلال کمانا، خود سکھا جائیں، کاروباری اخلاقیات سکھا جائیں، خوف خدا سکھا جائیں، خوف آخرت سکھا جائیں. بس یہ بنیادی ذمہ داریاں ہیں معیشت کو اسلامی اصول پہ چلانے کی. اور جو بھی اسلامی اصول پر چلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اسلامی بینک کی شکل میں، اسلامی فنڈ کی شکل میں، اسلامی انشورنس کی شکل میں، ٹریڈ پالیسی بنا کر، آپ سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں اور اس کی پشپناہی کریں. اور ہر طبقے کا فرد جس کا معاشرے میں جو کردار ہے، چاہے وہ حکومت میں ہو، چاہے بیوروکریسی میں ہو، چاہے پارلیمنٹ میں ہو، چاہے فوج میں ہو، چاہے تجارت میں ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے یونیورسٹی میں پڑھاتا، وہ اپنا اپنا کردار ادا کرے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ مفتی ارشاد صاحب. کچھ حضرات کو سوالات کرنے ہیں موضوع کے حوالے سے. تو ہمارے یہاں کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم تحریری سوال نامے جو ہوتے ہیں ہمارے یہاں، اور ان کو جو ہے حاضرین میں تقسیم کیا جاتا ہے. وہ سوال لکھ لیتے ہیں اور مدرس یا مقرر جو کوئی بھی ہوتے ہیں ان کا جواب دیتے ہیں. تو جن حضرات کو سوالات کرنے ہیں وہ لکھ لیں. ذکی بھائی کھڑے ہوئے ہیں سوال نامے کے ساتھ، اور جب تک میں کچھ معروضات ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں. انشاءاللہ تعالی اگلا ہمارا درس قرآن و حدیث جو ہے وہ رؤیت ہلال کے موضوع پر ہوگا. یہ رمضان بھی انشاءاللہ تعالی قریب ہے، اور رؤیت ہلال کے حوالے سے بہت سارے مسائل جو ہماری پبلک کو درپیش ہر سال ہوتا ہے، اختلافات ہوتے ہیں، اور پھر لوگ جو ہے علماء اکرام سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں. ٹیکنیکل وے کے اندر بھی سوالات کر رہے ہوتے ہیں، شرعی موضوعات پر بھی سوالات کر رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی وہ دراصل پینل ڈسکشن ہوگا، وہ جس میں 2 علماء حضرات ہوں گے اور 2 انشاءاللہ تعالی محکمہ فلکیات سے جو ماہرین ہیں ان کو ہم بلائیں گے. ایک پینل ڈسکشن ہوگا وہ. تو اس میں جتنے بھی جو ہے سوالات جو لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں انشاءاللہ تعالی ان سب کو ڈسکس کروا دیں گے وہاں انشاءاللہ تعالی. میں کچھ جو لوگوں کے ذہن میں سوالات ہیں یا اشکالات ہیں ان کو پیش بھی کر دیتا ہوں، تاکہ جو ہے آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارے اس پروگرام کی کیفیت کیا ہوگی. پہلا جو پوائنٹ جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ رؤیت ہلال کے حوالے سے امت میں خلفشار کا بنیادی سبب کیا ہے. نمبر 2، اس حوالے سے جدید سائنس اور علم فلکیات کس حد تک کارآمد ہیں. نمبر 3، مختلف مسلم ممالک کے رؤیت ہلال کے نظام پر ایک نظر. نمبر 4، اسلامک کیلنڈر کیا ہے اور کیا اس کے مطابق رمضان اور عیدین منائی جا سکتی ہیں. نمبر 5، صوبہ خیبر پختونخوا کے چند مخصوص علاقوں میں ہی سب سے پہلے رؤیت ہلال کیوں ہوتی ہے. اور نمبر 6، رؤیت ہلال کے مسئلے پر کیا صوبوں اور شہروں کو خود مختار بنایا جا سکتا ہے. اور نمبر 7، شرعی اعتبار سے رؤیت ہلال کتنے رقبے پر لاگو ہوتی ہے. نمبر 8، جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں اس مسئلے کو مستقل بنیادوں پر کیسے حل کیا جائے. اور آخری پوائنٹ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہماری پاکستان کی رؤیت ہلال جو ہے اس کا کردار کیا ہے رؤیت ہلال کے حوالے سے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کروائیں گے. تو میں آپ تمام حضرات اور خواتین سے درخواست کروں گا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں.
ہاں، یہ ہمارا انشاءاللہ پینل ڈسکشن ہوگا اگلے مہینے کی 12 تاریخ کو، اور اس کا وقت ذرا طویل ہوگا انشاءاللہ تعالی، وہ ہینڈ بلز وغیرہ کے اندر، اور ہماری پوسٹ جو واٹس ایپ پر چلے گی تو وہ جو ہے اس میں انشاءاللہ آپ ملاحظہ فرما لیں گے کہ ہمارا وقت کیا ہوگا. ہمارا ویسے تو وقت 11:30 بجے سے ہوتا ہے، اس میں تبدیلی کی جائے گی. ایک اور ایشو اس کے حوالے سے بہت سارے حضرات نے اور خواتین نے مجھ سے کہا کہ بھائی اس کو بھی آپ اپنے درس قرآن میں ذرا ڈسکس کریں، اور وہ آج کا جو عورت مارچ ہے اس کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ رینڈ کارپوریشن ایک امریکن ادارہ ہے، اس نے 2003 میں ایک رپورٹ پیش کی تھی اور اس میں سفارشات کچھ دی تھی. یہ سفارشات دیتے ہیں، بیچتے ہیں اپنے جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں، یہ امریکن گورنمنٹ کو اپنی جو ہے سفارشات بیچتے ہیں. تو انہوں نے مسلمانوں کو 4 جو ہے گروپس میں ڈیوائیڈ کیا تھا، اور وہ کچھ اس طریقے سے تھے کہ نمبر 1 مسلمانوں کا پہلا گروپ ہے بنیاد پرستوں پر مشتمل. دوسرے گروپ کو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جدت پسندوں پر مشتمل ہے، یعنی ماڈرنسٹ. تیسرے گروپ کے بارے میں ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ لادین لوگوں یعنی سیکولرسٹ جو ہیں ان پر مشتمل ہے. اور چوتھے گروپ کو روایت پسند کے طور پر تعبیر کیا تھا. تو ہمارے یہاں کا جو جدت پسند اور لادین گروپ ہے ان کو ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عموماً. اور جب اس قسم کے ان کو ایشوز کھڑے کرنے ہوتے ہیں ہمارے ملکوں میں، تو یہ اس قسم کے حضرات جو جدت پسند اور لادین قسم کے عناصر ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. ہمارے یہاں کا جو میڈیا جو ہے اس حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، اور ہمارے یہاں کے میڈیا کو جو ایشوز بھی چاہیے ہوتے ہیں، ان کی فنڈنگ بھی ہوتی ہے، اس قسم کے ایشوز کو وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں ہمارے جتنے بھی چینلز ہیں کہ یہ عورت مارچ کو کتنا ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. جبکہ سوشل میڈیا کے اندر جو اس عورت مارچ کے حوالے سے جو اتفاق رائے نہیں رکھتے ان کا کتنا غلبہ ہے، اس کو بھی آپ ملاحظہ فرما لیں. تو باقاعدہ جو ہے ان لوگوں کی فنڈنگ ہوتی ہے، اور اس فنڈنگ کے تحت جو ہے اس قسم کے ادارے جو ہے سپورٹ کرتے ہیں اس قسم کے ایشوز کو. تو ہمیں اس حوالے سے کسی قسم کی گھبراہٹ کا مظاہرہ نہ کرنا چاہیے، نہ بہت زیادہ جذباتی ہونا چاہیے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے. اب دیکھیں اس وقت جو ہے دنیا کے ایشوز جو ہے دنیا کے جو ہے چینلز پر جو سب سے زیادہ جو ایشوز جو ہے ڈسکس ہو رہے ہیں وہ 3 ہیں. ایک کورونا وائرس ہے، اور دوسرے نمبر پر طالبان اور امریکہ کا جو معاہدہ ہے، اور تیسرا دلی فسادات. ہمارے چینلز اس کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، ان کو ہیڈ لائنز نہیں بنا رہے ہیں. جتنے بھی جو دنیا کے چینلز جو آپ کسی پر بھی چلے جائیں، یہ آپ کو یہ 3 ایشوز ڈسکس ہوتے ہوئے ملیں گے. کورونا وائرس کے حوالے سے ہمارے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ کتنے پریشان ہیں. وہ کورونا وائرس سے زیادہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ آگے چل کر ہماری اقتصادیات پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. وہ کورونا وائرس کے پھیلنے کی صورت میں اپنی اقتصادیات کو انتہائی تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو اس کے لیے وہ منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، اور ان کے چینلز بھی جو ہے اسی کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. جبکہ ہمارے ملک میں ہم لوگوں نے عورت مارچ کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اور ہمیں ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، اور اصل ایشوز جو ہیں اس سے ہم جو ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں PSL میچز کی طرف لگا دیا گیا ہے، ہمیں جو عورت مارچ کی طرف لگا دیا گیا. جیسے اس ملک کا سب سے بڑا ایشو غربت نہیں ہے، افلاس نہیں ہے، بے روزگاری نہیں ہے، اور جناب جو ہے دوسرے جو ہے اس نوعیت کے ایشوز ہیں، جیسے اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہاں اگر کوئی موجود ہے تو وہ ہے عورت مارچ. عورت کے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں. ان کو حقوق دیے جائیں تبھی اس ملک کی قسمت سدھرے گی، ورنہ اس ملک کی قسمت سدھر ہی نہیں سکتی ہے. تو ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے کہ ہمیں بیرونی قوتیں کس طریقے سے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتی ہیں. یہ سب سے بڑا ایشو ہے. یہ ایشو ختم ہوگا آج رات کو، یہ ایشو ختم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے دوسری جو ہے بتی کی طرف ہمیں لگا دیا جائے گا، اس کی طرف ہم دوڑ رہے ہوں گے.
عقل سے ہمیں کام لینا چاہیے، سوچنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے کہ ہم کیا کھڑے ہوئے، کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے ریئل ایشوز کیا ہیں، ان کی طرف ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے، ان کی طرف بڑھنا چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم بہت ہی زیادہ اس مسئلے کی طرف حساس ہوں، ہم ریئلٹیز کی طرف جو ہے ہمیں جو ہے پیش قدمی کرنی چاہیے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو یہاں القرآن کورسز میں خواتین کے لیے 3:30 تا 4:30 بجے درس قرآن و حدیث منعقد ہوتا ہے. اس ماہ یہ پروگرام انشاءاللہ 19 مارچ کو منعقد ہوگا، اور ہمارا موضوع اس بار کا ہے پریشانی اور رنج و غم قرآن و حدیث کی روشنی میں. تمام خواتین سے گزارش ہے کہ یہ جو درس قرآن و حدیث ہے اس میں ضرور شریک ہوں. اور جو حضرات نئے آئے ہیں آج، انہوں نے ہمارے یہاں رجسٹریشن نہیں کی اپنے موبائل فونز وغیرہ کی، تو وہ کاؤنٹر پر ضرور رجسٹریشن کر دیں. میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو سوالات وغیرہ آئے ہیں تو ان کے جوابات جو ہے وہ ارشاد فرمائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ دعا فرما دیں. یہ ایک سوال آیا، ہاؤ ٹو ایریڈیکیٹ پرائیویٹ سود. آپ کا سوال ہے کہ پرائیویٹ سود کا مطلب تو وہ والے سود ہیں جو ہمارے یہاں اندرون ملک زیادہ تر لیے جاتے ہیں، جس کے اندر لوگ عام طور پہ جو طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جن کو کہیں سے پیسے نہیں مل رہے ہوں. جیسے مثال کے طور پہ جو میرے ساتھ ایک ذاتی واقعہ پیش آیا وہ بتاتا ہوں. ایک دفعہ ہمارے بینک کا جو سیکیورٹی گارڈ ہے وہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ میری والدہ کو کینسر ہوا تھا. سندھ میں رہتا تھا وہ. میری والدہ کو کینسر ہوا تھا تو اس کا علاج ہم نے کرانے کی کوشش کی، تو 40,000 روپے یا 50,000 روپے کسی سے قرضہ لیا ہے ہم نے، اور اس کو ہم 4,000 روپے ماہوار دیتے ہیں. اس کی تنخواہ وہی جو منیمم ویج ہوتی ہے 15 یا 16,000 تھی، تو اس میں سے 4,000 روپے ماہوار ہم واپس کر رہے ہیں. اور شرط یہ طے ہوئی ہے کہ جب تک ہم پورے 40,000 ایک ساتھ واپس نہ کریں یا 4,000 دیتے رہیں گے. اور وہ پچھلے کوئی 2 سال سے ہی پیسے دے رہا تھا. تو 4,000 روپے اگر ماہوار دے رہا ہو ایک آدمی تو ایک سال میں 48,000 اور 2 سال میں 96,000. 96,000 روپے وہ دے چکا تھا اور 40,000 روپے اس کے اوپر ایز اٹ از تھے. تو اس نے آ کر درخواست کی کہ بھئی میری کوئی مدد کریں. تو پھر ہم لوگوں نے کہا یہ تو بڑا ہم لوگوں کے تصور سے باہر تھا، ایسا بھی کوئی سود ہوتا ہے. اس نے کہا یہ تو پھر بھی حصہ میں بعض دفعہ بہت مجبور آدمی ہوتا ہے تو وہ 6,000 بھی دیتا ہے 40,000 لے کر. اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پورے پیسے ایک ساتھ لا کے دینے. اور 40,000 روپے پورے عام طور پہ ایک ظاہر ہے ایک آدمی جس کی تنخواہ 15,000 ہے وہ 40,000 روپے یکمشت کہاں سے لا کے دے گا؟ تو وہ دیتا رہتا ہے. تو یہ جو سود کی قسم ہے یہ تو بدترین قسم ہے. یعنی آپ سوچیں 2 سال میں وہ آدمی 40,000 روپے کی جگہ 96,000 دے چکا ہے، تقریباً لاکھ روپے، اور اس کی 40,000 ایز اٹ از باقی ہیں. اس طرح کا سود ہمارے یہاں پرائیویٹ سود کے طور پہ بہت رائج ہے. یہ قانوناً پاکستان میں منع ہو چکا ہے. اب قانوناً تو ایک چیز منع ہے لیکن لوگ اس کا لین دین کرتے ہیں، تو قانوناً منع ہونے کی وجہ سے اب اس کے خلاف FIR کٹوائی جا سکتی ہے. تو کٹوائے گا کون FIR؟ جس نے پیسے لیے ہیں. اب اگر وہ ایک دفعہ FIR کٹوا دے گا تو اس کے بعد آئندہ تو اس کو پیسے نہیں ملیں گے. اس وجہ سے یہ نظام، وہی بات میں نے عرض کی تھی کہ قانون کا خوف جہاں پر نہیں ہوتا وہاں پر خوف خدا چلتا ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. بظاہر تو اس کے اوپر کوئی اس طرح کی صورتحال ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ لوگ اس کے خلاف ایکشن لیں، چونکہ جو بیچارہ جو دینے والا ہے وہ غریب ہے، وہ کیسے ایکشن لیں؟ جی
جی دیکھیں، یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں نا، یہ طریقہ کچھ لوگوں نے کیا ہے. آپ تشریف رکھیں، میں بتاتا ہوں. وہ طریقہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جا کر کہا کہ دیکھیں جی، نیشنل سیونگ میں یا بینک میں رکھنے پر آپ کو مثال کے طور پہ سالانہ 10% سود مل رہا ہے. تو ایسا کریں کہ آپ اس آدمی کو پیسے دے دیں، یہ آپ کو 10% سود دے دے گا. چونکہ وہ والا جو سود ہوتا ہے نا پرائیویٹ، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ کبھی 60-70% تک چلا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا، 2 سال میں ایک آدمی نے 96,000 روپے دے دیے اور 40,000 اس کے برقرار ہیں اپنی جگہ. تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی سے جا کر کہتے ہیں کہ آپ سود جو ہیں اس آدمی سے لے لیں، یہ دے دے گا اور اس کی جان چھٹ جائے گی. تو اس سے اس آدمی کا یہ فرق پڑ جاتا ہے. وہ آدمی اگر فرض کریں 65,000 روپے یا اس طرح سے کر رہا ہے تو تھوڑے تھوڑے پیسہ ادا ہو جاتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ طریقہ بھی کوئی اتنا پسندیدہ تو ہے نہیں. اور اب حقیقت یہ ہے کہ اس کے اوپر نا کوئی کمیونٹی کی سطح پر کام ہونے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ غریب ہیں ان کو چھوٹے موٹے قرضے دیے جائیں. اور جو لوگ، لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کا سسٹم آتا ہے لوگ اس کے اندر خرابی کرتے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آیا، آپ دیکھیں کہ اصل میں وہ غریبوں کی مدد کے لیے تھا. لیکن ابھی جو اس کے بارے میں رپورٹ آئی ہے، کیا رپورٹ آئی، اس کے اندر ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو گریڈ 21 کے تھے. خدا جانے ان کو خود پتہ بھی تھا یا نہیں پتہ تھا کہ ہمارے نام پہ کوئی لے رہا ہے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی کے نام پر کوئی پیسے لے رہا اور اس کو پتہ نہ ہو. تو ہمارے یہاں اس طرح کے جو پروگرام ہیں لوگوں کی غربت کی مدد والے، اس میں اکثر دوسرے لوگ آ جاتے ہیں. تو اس طرح کے اگر پروگرام شروع کیے جائیں، جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے. اگر کوئی شخص قرضے میں ہے تو اس کی جان چھڑائی جائے. ہمارے یہاں اس طرح کے ادارے بننے چاہیے تاکہ اس طرح کا سودی نظام جو ہے وہ ختم ہو. پرائیویٹ سود کے نام پر جو لوگوں نے شروع کر رکھا ہے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرانا چاہیے کہ اس سے بدترین کوئی چیز نہیں ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو کہا ہے نا کہ وہ ایسے آئیں گے کہ وہ شاید بالکل ہی دیوانہ ہوگا. یتخبطہ الشیطان من المس، اس طرح کا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بہتر کرے. دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ، جو کچھ بات عرض کی گئی، جو بات آپ کی رضا کے مطابق، اس کو قبول فرمائیے. اور جو چیز رضا کے خلاف ہو تو اللہ ہم اس پہ مغفرت طلب کرتے ہیں اور ہمیں صحیح بات کی طرف ہماری رہنمائی فرما. یا اللہ، ہمارے ملک کو اسلامی اصولوں پر چلا. پروردگار، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہماری سیاست کو اسلام کے اصولوں کے پر چلا. اللہ، جو لوگ اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں ان کی مدد فرما. مسلمانوں کے اندر اس چیز کی فکر پیدا فرما. مسلمانوں کو اس کی طرف متوجہ فرما. جن لوگوں کو اللہ تو نے غلبہ، قوت، طاقت اختیار دیا ہے، ان کے قلوب کو اس کی طرف متوجہ فرما کہ وہ اس ملک کے اندر دین کی سربلندی کے لیے کام کریں. جس قسم کی یہاں پر کوششیں دین کو مٹانے کی جاتی ہیں، دین کے خلاف کی جاتی ہیں، فحاشی کو پھیلانے کے لیے کی جاتی ہیں اور دین کے دائرے سے باہر نکالنے کی جاتی ہیں، اللہ تو ان کوششوں کا ناکام کر. جو اچھی کوششیں ہیں اللہ تو ان کو قبول فرما اور ایسی تمام مسائی کو اپنی بارگاہ میں جگہ عطا فرما. الہ العالمین، مسلمانوں پر رحم فرما. عالم اسلام میں مسلمان بہت قسم پرسی کا شکار ہیں. شام کے اندر، کشمیر میں اور اب ہندوستان کے اندر جو فسادات ہیں جس میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و جبر ہو رہا ہے، یا اللہ تو مسلمانوں کی دستگیری فرما. مسلمانوں کو یا اللہ ایسے رہنما عطا فرما جو مسلمانوں کے ساتھ اور دین کے ساتھ مخلص ہوں. پروردگار، مسلمانوں کو غلبہ اور قوت نصیب فرما. اور الہ العالمین، مسلمان جو کمزور ہیں یا اللہ ان کو طاقت نصیب فرما. جو لوگ ان پر ظلم اور جبر کرتے ہیں یا اللہ ان لوگوں کے ظلم اور جبر کو ختم فرما. جو ان کی تدابیر ہیں اللہ تو ان کی تدبیروں کو جو وہ مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں ان کے اپنے خلاف کر دے. ہمارے ملک کی حفاظت فرما. ہم سب جو یہاں پر حاضر ہیں، ہم سب صاحب حاجات ہیں، ہماری حاجت روائی فرما. جو ہمارے مرحومین دنیا سے جا چکے، پروردگار ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اور الہ العالمین، ہم سب لوگ جب تک بقید حیات ہیں ہمیں ایمان پر قائم رکھ اور ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ فرما. اور یہ درس قرآن کے سلسلے میں جتنی بھی کوششیں کرتے ہیں حضرات جو کہ دین کے پیغام کو پھیلاتے ہیں، نشر و اشاعت کرتے ہیں، یا اللہ تو ان کو سرسبز اور شاداب رکھ. ان کی کوششوں کو قبول فرما اور ان کی کوششوں میں برکت عطا فرما اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.